آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں شرکاء کو موجودہ اور ابھرتے خطرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز نے پشاور پولیس لائنز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس لائنز دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کور کمانڈر سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے زیرو ٹالرنس کے ساتھ عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر فوکس جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پائیدار امن کے حصول تک جاری رکھے جائیں گے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں دہشت گردوں اور ان کے حامی میکانزم کا گٹھ جوڑ توڑنے کے آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورم نے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافک تبدیلی کرنے کے بھارتی عزائم کا نوٹس لیا۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بھی نوٹس لیا اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دی۔ حاجی غلام علی نے الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق خط کا جواب ارسال کر دیا۔ حاجی غلام علی نے خیبر پختونخوا میں صوبائی انتخابات کے لیے 16 اپریل کی تاریخ بھجوا دی۔ گورنر نے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا بھی کہہ دیا۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے 25 جنوری کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کو الگ الگ خطوط میں لکھا کہ پنجاب میں صوبائی عام انتخابات 9 سے 13 اپریل کے درمیان، جبکہ KP اسمبلی کے لیے پولنگ 15 سے 17 اپریل کے درمیان کرائی جا سکتی ہے۔ آئینی طور پر دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل سے 90 دن میں انتخابات کرانا لازم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ ریاست مشکل میں ہے، سب نے مل کر ریاست کو مشکل سے نکالنا ہے۔ وفاقی حکومت، محکموں، انٹیلیجنس اداروں، سیاسی جماعتوں کو پالیسی بنانا ہوگی۔ PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر پالیسی دینا ہوگی۔ حاجی غلام علی نے کہا کہ ایک میز پر بیٹھ کر پالیسی طے کرنا ہوگی۔ PTI ممبران سے پوچھ لیں، خیبر پختونخوا میں الیکشن مہم چلا سکیں گے؟ الیکشن ضروری ہیں، لیکن اس کے انتظامات زیادہ ضروری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ PTI جو بات کرتی ہے پھر اس سے مکر جاتی ہے۔ PTI میں رابطے کرنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ گزشتہ 3.5 سال میں دہشت گردی کے خلاف ایک بار بھی نہیں سوچا گیا۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق 6 ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 25% رہی ہے۔ وزارت خزانہ ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ جولائی تا دسمبر 2022 کے دوران بیرونی سرمایہ کاری اور روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ جولائی تا دسمبر 2022 کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 58.7%، جبکہ مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری میں 180.6% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر میں 11.1% اور برآمدات میں مجموعی طور پر 6.8% کمی آئی۔ معاشی آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک ذخائر $15 ارب سے کم ہو کر $3.8 ارب تک رہ گئے ہیں۔ مالیاتی خسارہ $218 ارب اضافے کے ساتھ بنیادی خسارہ $511 ارب رہا۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران درآمدات میں 18.2% اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 59.7% کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران FBR محصولات میں 17.4%، جبکہ نان ٹیکس آمدنی میں 58.4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے متحدہ عرب امارات کو پاکستان کے 5 سرکاری اداروں کے شیئرز خریدنے کی پیشکش کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ متحدہ عرب امارات کے 12 اور 13 جنوری کے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کے لیے مارکیٹ رسائی اور پاکستان کے پبلک سیکٹر اداروں میں UAE کی سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اقتصادی اداروں کے سربراہان کی ملاقات کے دوران ابوظہبی ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کمپنی اور انٹرنیشنل ہولڈنگز کمپنی نے نیشنل پارکس مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور شمسی توانائی کے منصوبوں سمیت کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ مینجمنٹ اور 5 ریاستی ملکیتی اداروں میں اپنی سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں اداروں کے پاس $300 بلین کے سرمایہ کاری فنڈز کا پورٹ فولیو موجود ہے۔ فائنانس ڈویژن کے ذرائع کے مطابق
यूएई को ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में शेयर्स की पेशकश की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से $1 बिलियन की फाइनेंसिंग सहूलत के ऑपरेशनलाइजेशन पर बातचीत करना शेड्यूल थी, लेकिन खराब मौसम के बायस उनका दौरा इस्लामाबाद मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना की तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 बिलियन के नए कर्ज देने का वादा किया और $2 बिलियन के मौजूदा कर्ज के रूल ओवर पर भी इत्तफाक किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान को मौशी बहरान से निपटने में मदद फराहम करना है। ताहम रकम मुंतकिल होना अभी बाकी है। ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ईरान पाकिस्तान आईपी गैस लाइन मंसूबे का एक हिस्सा 2024 तक अपनी सरजमीन पर मुकम्मल करे, वरना जुर्माने के लिए तैयार रहे। वजारत तवानाई के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक तेहरान हुक्काम ने 3 हफ्ते कबल दौरा करने वाले पाकिस्तानी हुक्काम के वफ्द को भी इस बात से आगाह किया था। ईरान का मुतालबा है कि पाकिस्तान मार्च 2024 तक आईपी गैस लाइन मंसूबे का एक हिस्सा अपनी सरजमीन पर तामीर करे। अगर पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे की तामीर न कर सका तो $18 अरब जुर्माना आयद किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी पुरानी यादें ताज़ा करने लाड़काना में अपने स्कूल पहुंच गए। शाहनवाज धानी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने आबाई इलाके लाड़काना में उस स्कूल का दौरा किया जहां उन्होंने अपनी प्राइमरी की तालीम मुकम्मल की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि शाहनवाज धानी बच्चों के हमरा क्लास में बेंचेस पर बैठे हुए हैं। धानी को अपने दरमियान देखकर बच्चों ने कौमी क्रिकेटर के साथ तस्वीरें भी बनवाई और उनका ऑटोग्राफ भी लिया। धानी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए लिखा कि मेरे लिए यह एहसास की बात है कि मैं अपने प्राइमरी स्कूल आया, उस्ताद और शागिर्दों से मुलाकात की। उन्होंने लिखा कि वालिद प्राइमरी के बाद मेरी फीस अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने स्कूल से 6ठी क्लास तक तालीम हासिल की और फिर मैंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। धानी ने लिखा कि उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट और फिर कॉमर्स में बैचलर्स मुकम्मल किया। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।